کردستانی بلوچ قبائل بلوچستان، پنجاب، سندھ پر کس طرح قابض ہوئے؟ لفظ بلوچ کی وجہ تسمیہ نسبی اور سکنی اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے۔ نسبی اعتبار سے بلوچ نمرود کا لقب ہے۔ نمرود بابلی سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا اور اسے احتراماً بلوچ یعنی سورج کا دیوتا پکارا جاتا تھا۔ یہ وہی نمرود ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ تیار کرایا تھا۔ سکنی اعتبار سے بھی بلوچ وادی بلوچ کے رہنے والے ہیں۔ یہ وادی شام میں حلب کے قریب ایران کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ اس علاقے کو کردستان بھی کہتے ہیں۔ کردستانی بلوچ قبائل 11ویں عیسوی میں کرمان کے پہاڑوں اور لوت کے ریگستان میں رہتے تھے۔ سلجوکیوں کے ہاتھوں ولیمی اور غزنوی طاقتوں کا خاتمہ ہوا تو 1430 میں میر جلال خان کی سرکردگی میں کردستانی بلوچ قبائل کے 44 مختلف قبیلے کرمان چھوڑ کر سیستان اور مغربی مکران کے علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ پھر چنگیز خان اور جلال الدین منگول کے حملوں کی وجہ سے کردستانی بلوچ قبائل نے میر چہک کی سرکردگی میں وادی سندھ کی تہذیب کے مہر گڑھ کے علاقے میں قدم رکھا جو براہوئی علاقہ تھا۔ 1986 میں براہوئی کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پنجاب پر مغلوں کے حملے کے بعد بابر کے خلاف بابا گرو نانک اور اکبر کے خلاف دلہ بھٹی کی سربراہی میں پنجابیوں کی جد و جہد کی وجہ سے 1556 میں مغل بادشاہ ہمایوں نے سردار چاکر خان رند سرکردگی میں کردستانی بلوچ کو پنجابیوں کی مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے وادی سندھ کی تہذیب کے ہڑپا کے میدانی علاقے میں آباد کیا جو پنجابی علاقہ تھا۔ اس کے بعد 1701 سے لے کر 1783 تک عربی نژاد عباسی کلہوڑا کے سندھ پر راج کے دور میں کردستانی بلوچ قبائل نے وادی سندھ کے موہنجو دڑو کے میدانی علاقے میں قدم رکھا جو سماٹ علاقہ تھا اور 1783 میں سماٹ کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح کردستانی بلوچ قبائل بلوچستان، پنجاب اور سندھ میں پھیل گئے۔ بلوچوں کی مقبول عام روایات میں میر جلال خان کے عہد سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے 4 بیٹے رند، قرائی، لاشار اور ہوت تھے۔ آگے چل کر رند کی اولاد سے سردار چاکر خان رند بن میر شہک پیدا ہوا۔ سردار چاکر خان رند کی تاریخ پیدائش کے مختلف روایات ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ معتبر 1468 ہے۔ رندوں نے براہویوں کے ساتھ جنگ کر کے 1486 میں کلات کو فتح کیا تو اس وقت سردار چاکر کی عمر صرف 18 سال تھی۔ 1488 میں میر چہک نے سبی پہنچ کر سبی کے حاکم جام نندا کو شکست دی جو سماٹ سندھی حکمران تھا اور اسی سال میر شہک وفات پا گئے اور پورے رند علاقوں کا حکمران سردار چاکر خان رند بن گیا۔ سردار چاکر خان رند نے خوزدار فتح کیا، درہ مولا پر قبضہ کیا، کچھی کے میدانوں کو فتح کیا، درہ بولان پر قبضہ کیا اور ڈھاڈر پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو فتح کیا جو براہوئی اور سماٹ ان کے مقابلے پر آئے۔ یا تو وہ قتل کر دیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی اور بلوچ کہلوانے لگے۔ انہیں اب نقلی بلوچ بھی کہا جاتا ہے۔ آخر سردار چاکر خان رند کے عہد میں سارا بلوچستان کردستانی بلوچ قبائل کے قبضہ میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رند اور لاشاریوں میں جنگ چھڑ گئی جو 30 سال تک جاری رہی۔ رند اور لاشار کی 30 سالہ جنگ کا آغاز 1999 میں شروع ہوا
جو کہ 1519 میں اختتام پذیر ہوا۔ دراوڑی زبان کا لفظ ہے بر، جس کے معنی ہے آنا، اور دوسرا لفظ ہے اوک، جو کہ اس میں مفعول کی نشانی ہے، جس کے معنی والا ہے۔ بر اوک کے لفظ کا مفہومی معنی نیا آنے والا، یعنی نوارد، اجنبی، پرائے دیس والا ہے۔ رند اور لاشاری قبائل جب 15ویں صدی عیسوی میں براہوئی کی زمین پر آنا شروع ہوئے تو براہوئی ان کو بر اوک کہتے تھے۔ اس سے کردستانی بلوچ قبائل نے بلوچ سے بروک بننا شروع کر دیا اور پھر بروچ بن گئے۔ 16ویں صدی عیسوی میں بروچ نے پنجاب اور 17ویں صدی عیسوی میں سندھ کا رخ کرنا شروع کر دیا، اور سندھ میں انہوں نے خود کو بروچ ہی کہلوایا، جبکہ پنجاب میں آ کر بلوچ یا بروک یا بروچ کی بجائے بلوچ بن گئے، جو کہ اب 1962 کے بعد سے سرائکی بن کر رہ رہے ہیں۔ بلوچستان اور سندھ میں کردستانی خود کو 1900 عیسوی تک بروچ کہلواتے تھے، لیکن 1970 میں 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد کلات، مکران، خاران اور لسبیلا کی ریاستوں کو یکجا کر کے تاریخ میں پہلی بار بلوچستان کے نام سے صوبہ بنوا کر براہوئی کو بلوچ بنا دیا گیا اور خود بروچ ہی رہے، لیکن پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی بروچ سے بلوچ بن گئے، جبکہ سندھ میں بروچ سے سندھی بلوچ بن گئے اور جنوبی پنجاب میں سرائکی بن گئے۔ پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے 50 بڑے شہروں میں سے کردستانیوں کی کسی ایک شہر میں بھی اکثریت نہیں ہے، کیونکہ کردستان سے یہ قبائل کی شکل میں آئے تھے اور براہوئیوں، سماٹ، ڈیرہ والی پنجابیوں، ریاستی پنجابیوں، ملتانی پنجابیوں کے دیہی علاقوں میں قبائلی افرادی قوت کی بنا پر اپنا غلبہ کرنے کے بعد سے لے کر اب تک براہوئیوں، سماٹ، ڈیرہ والی پنجابیوں، ریاستی پنجابیوں، ملتانی پنجابیوں کے علاقوں میں ہی اپنی بالادستی قائم کیے ہوئے ہیں۔ میر چاکر کے زمانے تک جب تک یہ کردستانی قبائل منظم رہے، من حیث الکل بلوچوں کی سرداری رندوں میں رہی۔ لاشاریوں سے 30 سالہ جنگ کے بعد اور پھر پنجاب میں 2 دہائیوں سے لڑائی کے بعد بلوچوں کی تنظیم منتشر ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی سرداری بھی تقسیم ہو کر رہ گئی اور ہر قبیلے نے نیم خود مختارانہ حیثیت اختیار کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے زمانے میں قبیلے کی کمزوری کی وجہ سے رندوں کی سرداری منقسم ہو گئی۔ جب میر بجار پڑ رند پنجاب میں میر چاکر سے علیحدہ ہوا اور دودائی قبیلہ سے لڑائی شروع کی تو اس نے اپنے آپ کو رندوں کا بادشاہ کہلوایا۔ میر چاکر رند اور بلوچوں کے دوسرے مشہور رہنما سب کے سب رندوں کے پڑ گروپ سے متعلق تھے۔ غرض اس طرح کردستانی نژاد بلوچوں میں قبائلیت اور علیحدگی کی ابتدا ہوئی۔ بلوچوں میں یہ دستور عام سا ہو گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک قبیلہ رند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے اکثر کا رند ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تقریباً آدھے رند پنجاب میں مقیم ہیں۔ ان کے آباء و اجداد میر چاکر رند کے ساتھ پنجاب آئے تھے۔ میر چاکر رند نے ضلع ساہیوال میں انتقال کیا اور وہیں دفن ہے۔ بہرحال رندوں کی ایک خاص تعداد نے میر چاکر رند سے علیحدہ ہو کر میر بجار کو اپنا سردار مانا۔ میر بجار نے پنجاب میں 2 دعائیوں کے خلاف بہت سی لڑائیاں لڑیں اور اس کے بعد وہ سندھ سے ہوتا ہوا بلوچستان واپس چلا گیا۔ اس کے بعد سے اس کے بہت سے پیروکار اور ساتھیوں نے ڈیرہ غازی خان، سندھ اور بلوچستان میں سکونت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو مختلف ناموں سے موسوم کیا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے رند ہونے پر فخر کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں۔ بلوچ قبائل کی شاخیں مندرجہ ذیل ہیں۔ یہ سب بلوچ قبائل ہیں جو آج بھی باہر سے آئے اور پاکستان میں آباد ہو گئے۔
اور آج علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔